الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارأیتم ان جعل علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت جل مجدہ کا فضل ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور خوبصورت دن عطا فرمایا اور اس میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اس کی عبادت کے لیے اور اس کے محبوب نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے جمع ہوئے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. عبادت بھی اس کا شکر ہے. عبادت بھی کیا ہے؟ یہ اس کا شکر ہے. تو جس عمل کو آپ دائمی کرنا چاہیں، کنٹینیو کرنا چاہیں، تو اس میں اس کے شکر کو شامل کر لیں. تو ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم اگر اس کو کنٹینیو کر لو گے تو میں اس میں اور برکت عطا کرتا رہوں. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ ہم جس خالق کی عبادت کرتے ہیں اس کا ایک تعارف وہ ہے اور ایک پہچان وہ ہے جو اس کے حبیب نے بتائی، اور ایک پہچان وہ ہے جو وہ خود بتا رہا ہے. اس کے حبیب نے جو بتائی وہ شریعت، شرعی تعارف ہے، اور اس نے خود جو بتایا وہ تکوینی تعارف ہے. تشریعی تعارف اور تکوینی تعارف. وہ کبھی اپنی پہچان کے لیے انسان اور اس کے عقل و شعور اور فہم و ادراک کو استعمال کرتا ہے،
اور کبھی اپنی پہچان کے لیے آسمان، اس کی بلندیاں، اس کی نیلگوں وسعتیں، اس کے ستاروں، اس کے سیاروں، اڑتے بادلوں، چہچہاتی چڑیوں، بہتے جھرنے اور آبشاروں، ان کو کبھی استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ایک دعوت فکر دے رہا ہے قرآن، اور اس نے کہا کہ اگر تشریحی کائنات میں سفر کرنا چاہو تو احتیاجی ہے تمہیں میرے حبیب کی، محتاج ہو تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرش والا ہوں اور وہ فرش پر میری نشانی ہے۔ میں صاحب عرش ہوں اور وہ فرش پر میری نشانی ہے، اور اگر میرے پاس آنا چاہو تو اس کے پاس چلے آؤ تو سمجھو کہ میرے پاس پہنچ گئے ہو، سمجھو کہ میرے پاس پہنچ گئے ہو، اور اگر میری ماننا چاہو تو میرے حبیب کی مانو، سمجھو کہ میری مان لی ہے۔ قرآن حکیم کبھی اپنے پیغمبر کو پیش کرتا ہے کہ اگر انسانیت کو دیکھ کر میری جان اور میری پہچان حاصل کرنا چاہو تو انسانیت کی معراج محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ یہاں میری تخلیق کی تمام حدیں اور تمام خوبصورتیاں میں نے خود ختم کر دی ہیں۔ کوئی جمال دیکھنا آتا ہو تو جمال مصطفیٰ کو دیکھو، اور کوئی کمال دیکھنا چاہو تو کمال مصطفیٰ کو دیکھو، اور اگر حسن دیکھنا چاہو تو حسن مصطفیٰ کو دیکھو، اور اگر میری ذات کو دیکھنا چاہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھو۔ یہاں دعوت فکر دے رہا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ تمام گفتگو جو ہے یہ تکوینی امور کے اندر قرآن کہہ رہا ہے، باہر کے ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ میں صرف قرآنی آیات کچھ آپ کے سامنے آج رکھوں گا تاکہ ہم دیکھیں کہ قرآن خود کتنی خوبصورت گفتگو کرتا ہے، جس میں ہر ادیب کی گفتگو بہت پیچھے رہ جاتی، ہر فصاحت بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور ہر بلاغت اس کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں جہاں سے قرآنی فصاحت و بلاغت کی حدیں شروع ہوتی۔ قرآن کہتا ہے قل ارائیتم، ذرا سوچو، قل ارائیتم، ذرا سوچو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر اللہ رات کا دامن پھیلا کر اسے قیامت سے جوڑ دے، رات اتنی لمبی ہو جائے کہ قیامت برپا ہو جائے، قیامت سے جوڑ دے، من الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے، یاتیکم بضیاء، جو تمہیں نور کی طاقت عطا کر سکے؟ کیا خوبصورت بات، انتہا ہو گئی۔ اگر ہم رات کو دراز کر دیں، دن چڑھنے ہی نہ دیں، سورج نکلنے ہی نہ دیں، تو کوئی طاقت ہمارے سوا ایسی ہے جو سورج کو نکال لائے؟ گفتگو کس قدر زبردست بات کہ انسان خود عاجز ہو جائے
کہ میں اگر رات کو دراز کر دوں اور قیامت تک سورج طلوع نہ کرنے دوں، رات